أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल इसरा आयत नंबर 56 से 58 तक आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं अपने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين قل ادعوا الذين قل الذين زعمتم من من دونه دونه فلا يملكون فلا يملكون فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر كشف الضر كشف الضر كشف الضر عنكم عنكم ولا ولا تحويلا تحويلا ولا تحويلا ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا
تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. تحویلا نہیں پڑھیں گے ہم نے ہا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 حروف قلقلہ ہیں. قاف، قا، با، جیم، دال. اور ان کے اوپر قلقلہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر جزم آ جائے. جزم آ جانے کی صورت میں ہم لفظ کو وائبریٹ کرتے ہیں. جب آپ قلقلہ کریں تو اس کو پورے طریقے سے کریں تاکہ اس کو قلقلے کو ظاہر کریں آپ. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں اگر ان کے اوپر جزم آ جائے تو ان کے اوپر کوئی قلقلہ نہیں ہوگا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين أولئك الذين. یہاں پر ایک چیز کو نوٹس کر لیجئے یا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ یہ جو واو ہے یہ واو نہیں پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں پیش کے بعد اگر واو آئے تو وہ کس صورت میں پڑھا جاتا ہے؟ جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، یعنی کہ اس کے اوپر اگر جزم ہوتی تو ہم اس کو واو مدہ کے ساتھ پڑھتے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اور حرکت ہوتی تو یہ واو پڑھا جاتا. لیکن چونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس سے یہ واو پڑھا نہیں جائے گا. اس لیے اس میں کنفیوز نہیں ہوتے ہیں آپ نے. اولئک الذین أولئك الذين یدعون. يدعون. دال کے اوپر قلقلہ کیجئے. عین کی ادائیگی کو درست کرتے ہوئے اس پہ واو مدہ کیجئے. یدعون. يدعون. نہیں ہے، عین کی ادائیگی کو درست کیجئے. یدعون. يدعون. یبتغون. يبتغون. یبتغون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إلى ربهم الوسيلة. إلى ربهم الوسيلة. إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب. أيهم أقرب. حمزہ کی ادائیگی درست کیجیے گا. قاف پر کر کے پڑھنا ہے. اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ قلقلہ کریں گے اور را پر ہوگا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اقرب. أقرب. ويرجون. ويرجون رحمته. رحمته. ويخافون. ويخافون عذابه. عذابه. ويخافون عذابه. ويخافون عذابه. یہاں پر عموماً کیا غلطی کی جاتی ہے؟ جیسے ہم نے ہا کو ساکن کیا ہے لیکن ساکن حالت کے ساتھ ہا کی آواز آ رہی ہے، لیکن بعض دفعہ یہاں پر الف مدہ کر دیا جاتا ہے، جیسے اس کو عذابہ پڑھ دیا جائے گا. تو یہ غلطی، اس غلطی سے بچیے.
यहाँ पर हा की आवाज आनी चाहिए, अलिफ की आवाज नहीं आनी चाहिए। अज़ब, عذاب इन अज़ब, إن عذاب रब्बिक ربك कान كان محرا محذورا إن عذاب إن عذاب हमजा के नीचे जेर है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे। हम इसके ऊपर कोई स्ट्रेच नहीं करेंगे, मद नहीं करेंगे। नून की ऊपर हम नून मुशद्दद हालत में है तो हम गुन्ना करेंगे। गुन्ने की मिकदार कितनी है? एक अलिफ के बराबर। यानी कि हम जितना खड़ी हरकत की तख्ती को लंबा करके पढ़ते हैं, उसी मिकदार में हम नून के गुन्ने को, या नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो या गुन्ने की कोई भी किस्म हो, उसको हम इतना ही ठहराएंगे, नाक में आवाज को ठहराएंगे। इसलिए इसके ऊपर आपने मिकदार का ख्याल रखना है। अज़ैबा में दाल की अदायगी को दुरुस्त करते हुए इस पे अलिफ मद्दा आप कीजिए, और रब्बिका में रॉ को आप पुर कीजिए। बा और काफ बारीक पड़े जाएंगे। काना में काफ के ऊपर अलिफ मद्दा करना है, जबकि नून को आप जल्दी पढ़ेंगे। महज़ूरा, हा की अदायगी को दुरुस्त रखिए और दाल के ऊपर आप वाव मद्दा कीजिए, और रॉ तनवीन के साथ है। तनवीन दो जबर वक्फ की सूरत में एक जबर अलिफ के साथ, यानी कि अलिफ मद्दा के साथ पढ़ा जाएगा। إن عذاب ربك كان محذورا إن إن عذاب عذاب ربك ربك كان كان محذورا محظورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك أولئك الذين الذين يدعون يدعون إلى يبتغون ربهم إلى وسيلة ربهم أيهم الوسيلة أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون ويخافون عذابه عذابه. यहाँ पर अभी वही जो गलती मैंने आपको बताई थी, अब मेरी बहनों में से किसी ने की है। यानी कि यहाँ पर आपने बा के ऊपर वक्त करने की सूरत में अलिफ मद्दा किया है। अलिफ मद्दा नहीं करना है, आपने हा की आवाज निकालनी है। हा साकिन हालत में पढ़ा जाएगा। أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك أولئك الذين الذين يدعون يدعون يبتغون إلى يبتغون ربهم إلى ربهم أيهم أقرب الوسيلة ويرجون أيهم رحمته أقرب ويرجون ويخافون عذابه ويخافون عذابه. अभी पढ़ने के दौरान में मैंने नोटिस किया है कि आपने हरकत के अंदर तब्दीलियां की हैं, ज़बर ज़ेर पेश की। तो पढ़ने के दौरान में इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। हरकत की तब्दीली बहुत बड़ी गलती है, इससे मानी में फ़र्क आ जाता है, इससे बचिए। इन्न अज़ाब रब्बिक कान महज़ूरा। إن عذاب عذاب ربك ربك كان كان محذورا محظورا. وإن من
ऑलमोस्ट रोजाना इस रूल की प्रैक्टिस होती है और मैं आपको डिफाइन करती हूँ। नून साकिन है, साकिन जज़म का हर्फ हो, उसके बाद तशदीद वाला हो तो जज़म वाला स्किप करते हैं और तशदीद वाले हर्फ को पढ़ते हैं। यहाँ पर यरमलून का कायदा आ रहा है। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर यरमलून या रा लाम मीम वाव नून इन 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो हम इदगाम करते हैं और यहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना यानी कि गुन्ने के साथ हम इदगाम करेंगे। नून के ऊपर मीम के बाद जो नून आ रहा है यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। गुन्ने और इख्फा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको बरकरार रखिए। व इम मिन क़र्यतिन काफ पुर पढ़ा जाएगा और रॉ साकिन हालत में है, पीछे इसके जबर है तो रॉ पुर पढ़ा जाएगा। क़र्यतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा मुहलिकूहा قبل يوم القيامة يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب مسطورا.
كان ذلك ذلك في في الكتاب الكتاب مسطورا. مسطورا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین ان لوگوں کو جنہیں زعمتم تم گمان کرتے ہو من دونہ اس کے سوا فلا پس نہیں یملکون وہ اختیار رکھتے کشفا دور کرنے کا الضر تکلیف کو عنکم تم سے عن کا مطلب ہے سے اور کم تم عنکم تم سے ولا اور نہ تحویلا بدلنے کا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا شرک کی تردید اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں شرک ہر دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے سٹارٹ ہوا اور شرک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس میں اسی کی تردید ہے بتوں کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ آیات کے اوپر ترجمے کے اوپر آپ غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتے ہیں تم سے دور کرنے کی کسی بھی قسم کی تکلیف کو انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کو کیوں پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کو اس لیے پکارتا ہے جب وہ اس سے یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اندر اتنی پاورز ہیں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کی زندگی میں حائل ہونے والی کوئی تکلیف کوئی مشکل کوئی پریشانی دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے در پر جاتے ہیں ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں ان کے آگے سر جھکاتے ہیں ان کے اوپر نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں آنے والی تکلیف کو وہ ہستیاں یا وہ اشیاء جو ہیں وہ دور کر سکیں ہر زمانے میں شرک ہوتا رہا بتوں کی پرستش کی جاتی رہی اسی طرح سورج چاند ستاروں کی پرستش کی جاتی رہی اسی طرح فرشتوں کی ملائکہ کی جنات کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولیاء اکرام کی بزرگان دین ہیں ان سب کی پرستش کی جاتی رہی اور وجہ کیا ہے انسان جب کسی تکلیف مشکل یا مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ہر ممکن کوشش میں وہ پھر غلط اور صحیح کو بالکل پس پش ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جس کا ایمان اور توکل کم ہوتا ہے وہ اس قسم کے شرک میں پڑ جاتا ہے یہی ہر دور میں رہا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جن کا بھروسہ اور ایمان کامل نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک نہیں مانتے جو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر کامل صفات کے اوپر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے ہر مصیبت کو ٹالنے والا ہے ہر مشکل سے نکالنے والا ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ اولئکا یہ لوگ الذین جنہیں یدعون مشرکین پکارتے ہیں یعنی کہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہو گئی بت جن بتوں کی پرستش کی جاتی تھی یا وہ تصاویر جن کو گھر میں لگا کر ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی یا ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے شرک کی قسم پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین یا اولیاء اکرام کی تصاویر کو لگا کر ان کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھا جاتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئکا یہی لوگ الذین جنہیں یدعون مشرکین پکارتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں ان لوگوں کو ان ہستیوں کو یبتغون وہ ڈھونڈتے ہیں الی طرف ربہم اپنے رب کے الوسیلۃ وسیلہ ایہم کہ کون ان میں اقرب زیادہ مقرب ہے زیادہ قریب ترین ہے ویرجون
اور وہ امید رکھتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ اور وہ خوف رکھتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے، ان بے شک عذاب ربی کا تیرے رب کا کانا ہے محذورا ڈرنے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ جن کو انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی مشکل حالات میں، تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پکارتا ہے یا جن کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ تو خود اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں۔ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں مشرکین پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تمام ہستیاں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، چاہے وہ اولیاء اکرام ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں یا وہ جنات ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسیلے کا مطلب ہے قربت یا پھر نزدیکی۔ ربہم الوسیلۃ اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جانے کے لیے وہ نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ اور اس خوف اور اس امید کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور اس ڈر اور خوف کے ساتھ کہ کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے اور دوزخ کے دائمی عذاب میں ہمیں ڈال دے۔ یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ اہم اور نوٹسیبل ہے، وہ یہ کہ ہم وسیلے کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ وسیلے اور تقرب کا ایک تصور ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ قبروں اور آستانوں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا، نظر نیاز دینا، اور اس کے ذریعے سے، اور یہ ایک عبادت کی ہی ایک قسم ہے جو فوت شدہ جو ہستیاں ہیں ان کے آگے سجدے کرنا اور ان کے آگے نظر و نیاز کرنا، ان کے آگے دعائیں کرنا، اور اس کے ذریعے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ تقرب حاصل کرنے کا یہ کوئی طریقہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ سب ہستیاں جن سے انسان یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس کو مقرب بنا دے گا، اس کی زندگی میں آسانیوں کو پیدا کر دے گا، اس کی جو خواہشات یا حاجات ہیں اس کو پورا کرے گا، تو ایسا کچھ بھی کسی بھی انسان کے اندر یا کسی بھی ہستی کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ یہ طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے کہ وہ جس کے زندگی میں چاہے آسانیوں کے ساتھ بدل دے، تکلیفوں، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے، اور وسیلہ جو ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ دراصل مشرکین مکہ جن جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، ان جنات نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ جب وہ جنات مسلمان ہو گئے، اور اس کا ذکر آپ کو احادیث کے اندر، صحیح البخاری کے اندر مل جائے گا کہ وہ جنات جو مسلمان ہو گئے ان کی یہ مشرکین پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اور یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ لوگ تو خود اپنے پروردگار کے ہاں تقرب کی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور ان کے عذاب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور بے شک تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن اور نہیں، من سے قریتن کوئی بستی، الا مگر نحن ہم مہلکوها اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبل اس سے پہلے، یوم القیامتی قیامت کے دن کے، او یا معذبوها اسے عذاب دینے والے ہیں، عذابا عذاب، شدیدا سخت۔
کانا ہے ذالک یہ فی الکتابی کتاب میں مستورا لکھا ہوا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی کہ جو بھی بستی اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی میں بضد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دستور اور طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ سدھر جائے، وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن جب وہ اپنے برے اعمال کے اوپر بضد رہتی ہے، اصرار کرتی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی ان کا انجام ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں پر جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، تو یہ جو مکہ کی پہاڑیاں ہیں ان کو ہٹا دیں اور یہاں پر زمین کو بالکل ہموار کر دیں کہ ہم یہاں پر کھیتی باڑی کر سکیں۔ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کا یہ مطالبہ قبول کر لیں اور اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، جس طرح سے آپ سے پہلے عاد اور سمود اور دیگر بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ جو ان کا مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کیونکہ جب بھی کوئی بستی کوئی بھی مطالبہ کسی بھی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر وہ معجزہ دکھا دیں اور اس کے بعد بھی اس بستی کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار نہ کریں، تو ایسی صورت میں وہ بستی ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی چیز آج ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے اندر احکامات ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم ان تمام احکامات کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور شرک کی تمام قسموں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور شرک سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتے ہوئے اکیلے اسی کی عبادت کریں۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہ کیا تو جس طرح باقی بستیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بستیوں کو قیامت سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور پھر قیامت کے بعد بھی عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاکم خیر اللہ کثیر. خیر. وإياكم السلام عليكم.